بٹ کی یہاں پہ جب وہ یہاں سے آزاد کشمیر کی سرزمین سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، جو آخری رات تھی ان کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ذرا وہ لوگوں کو بتائیں، وہ کیا ہوا تھا، وقت کیسا تھا اور کیا کچھ ہوا آخری رات کو؟ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، سلام دعا ہوئی تو وہ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی ادھر، تو ایک تیسری شخصیت وہ میرے مقبول بٹ آپ اور ایک تیسری شخصیت تھی، وہ اس کو قائل کر رہے تھے کہ آپ خود نہ جائیں، تو باقی کو بندے بھیجیں ان کو گائیڈ کریں، آپ پارٹی کے صدر بھی ہیں تو آپ کا نہیں لگتا ہے۔ اس جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے سر، خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں کھی عباسی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے پوائنٹ۔ مسئلہ کشمیر اس وقت ایک نئی شکل اختیار کر چکا ہے، یہاں بھی مختلف باتیں ہو رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی جو 2019 سے پہلے اور بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عظیم کشمیری لیڈر مقبول بٹ صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ آزاد کشمیر میں۔ کچھ لوگ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مقبول بٹ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک آزاد خود مختار کشمیر رکھیں گے اور پاکستان سے ہمارا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے شماری کے حق میں تھے، انہوں نے پاکستان کو کبھی گالیاں نہیں دی۔ اسی سلسلے میں بشیر لون صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مقبول بٹ صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، جیل میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس کے باہر جو ایکٹیویٹیز ہوئیں جیل کے بعد ان میں بھی ان کے ساتھ رہے، اور جب مقبول بٹ صاحب آزاد کشمیر کی سرزمین پہ آخری رات موجود تھے، جس صبح وہ جموں کشمیر کی طرف روانہ ہوئے، اس آخری رات بھی بشیر لون صاحب اور وہ اکٹھے ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ آخری رات کو کیا ہوا جب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے، کیا کیفیت تھی اور وہ کس مشن پہ جا رہے تھے، اور یہاں پہ جب وہ پاکستان میں موجود تھے وہ کس مقصد کے تحت تمام تر ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، ان کا ویژن کیا تھا اور وہ کس کام کو لگے ہوئے تھے، وہ چاہتے کیا تھے؟ کیا وہ واقعی پاکستان سے آزادی چاہتے تھے؟ مقبول بٹ خود مختاری چاہتے تھے یا رائے شماری چاہتے تھے؟ بیسک تھا کیا؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی شناخت ہماری الگ ہونی چاہیے، ہم ریاست جموں کشمیر، اس کی وحدت، اس میں سالمیت، اس کی جو ہے نا خود مختاری جو ہے نا ہم چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر عوام کو جب رائے شماری کا حق ملے، پہلے تو خود مختاری ملے نا، اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر قوم پھر چاہتی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کرنا چاہتی ہے یا پاکستان کے ساتھ جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، یہ ان پر جس کے ساتھ قوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اچھا ایک بات، قیمتی بات، جی وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں لڑنے دیا جائے، ہندوستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمیں لڑنے دیا جائے۔ وہ کہتا تھا میں صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت پاکستان کے ذمہ دار اداروں سے کہ وہ ہمیں ویپن دے، ہمیں اور کچھ چیز نہیں چاہیے، ہم پیٹ باندھ کر خود گوریلا جنگ لڑیں گے انڈین فوج کے خلاف۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو ہم مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے یہ کشمیریوں کی وجہ سے پاکستان کو زخم نہیں پہنچے، پاکستان کی زمین کشمیریوں کے لیے ایک ماں کی گود کی مانند ہے، ماں کی گود کی مانند درجہ رکھتی ہے۔ یہ اس کے الفاظ اعلان وہ کہتا تھا۔ آپ نے کہا کہ مقبول بٹ کی ڈیمانڈ پاکستان سے یہ تھی کہ ہمیں ہتھیار دیے جائیں، ویپن دیے جائیں، ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے، یعنی کہ جب یہ معاہدے ہو چکے تب بھی وہ پاکستان کے خلاف وہ نفرت نہیں تھی مقبول بٹ کے؟ نہیں، اس کا گھر تھا ادھر، بچے تھے ادھر، 2 بیویاں تھی ادھر۔ سر جو میں ساری ڈسکشن کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم گراؤنڈ پہ ریالٹی دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کچھ اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ مقبول بٹ کے ساتھی ہیں، جس قدر آپ مقبول بٹ کو جانتے ہیں ان کے فالوور اس کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو بیسک یہ بتائیں کہ کیا مقبول بٹ پاکستان سے نفرت کرتا تھا؟ نہیں، قطعاً نہیں، اور یہ ہمارے ماں کی گود کی مانند ہے۔ ہم کشمیر سے آتے ہیں تو ہم ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں، چائنا کو کیوں نہیں جاتے ہیں، یہ وہ اعلان کہتا تھا۔ اب اس کی فلاسفرانہ جو گفتگو تھی وہ تو اتنی تھی، اتنی انسان حیران ہوتا تھا، اس کو اتنی معلومات، فلسطین تاریخ، اس کی چائنا کی تاریخ، موزتوں فلانا، اتنا اس کو یعنی عبور تھا اس تاریخ پہ کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وہ کہتے کیا ضرورت ہے پاکستان کو زخم، کشمیریوں کی وجہ سے پاکستان کو زخم نہیں پہنچنا چاہیے، ہم جو موجود ہیں ہم خود لڑنے کے لیے آزادی ہمیں چاہیے پاکستان کے ساتھ۔ ہاں، اس سے بھی ایک الگ چیز ہے، مقبول بٹ کی تصویر لے کر خواہ میرا ان سے اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، میرا ان سے یہی اختلاف ہے
مجھ سے وہ بڑی نفرت کرتے ہیں، بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو. تو میں سر آپ بات کریں، آپ کی بات معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ جس قدر مقبول بٹ کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا، کوئی دوسرا تیسرا نہیں جانتا. جیل میں آپ رہے، تحریک میں آپ رہے، آخری رات آپ رہے، آپ جس قدر جانتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. مقبول بٹ کو یہ کہنا کوئی پاکستان کے خلاف تھا، قطعاً غلط ہے. وہ ایک پالیسی ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، جس مجبوریوں کی پیش نظر دیکھیں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے وہ ہیں. ہم یہ بھی مطلب کوئی بھی کشمیری ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بھائی وہ خود مختار، جب یہ وقت آئے گا پہلے کشمیری اس قابل بنیں گے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کو کیا خود مختاری میں رہنا ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ. میں ہندوستان کو تو آپشن میں نہیں رکھتا، کیونکہ وہاں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ واضح کہتا تھا، کسی اور ملک کو کیوں نہیں کہتا تھا. پھر وہ بھاگ کر آیا تھا، پناہ لیے پشاور کے اندر، بچے اس کے ادھر، 2 بیویاں، ایک کراچی میں ایک پشاور میں. یہ کہنا یہ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ تھی. میں بتاؤں جب میں رویا اس کے سامنے اپنے اس جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس نے کہا ارے لون تم کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستانی قوم کیا ہے. تم جب مری سے پار ہوں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا پاکستانی قوم کیا ہے. پاکستانی پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. یہ NSF ایک نوجوان طبقہ ہے، ان کے اندر کوئی نیپ گھسی ہے، پتہ نہیں کون کون گھسی ہے. تو وہ جناب مقبول بٹ کی تصویر نہ اس کی جماعت کے وہ لوگ، البتہ اس کے نظریے کو اپناتے ہیں وہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم گالیاں دو. مقبول بٹ نے تو کبھی گالیاں نہیں. تم کہتے ہو سرخ ہے، وہ جو سرخ یہ کہتے ہیں وہ سرخ کا وہ کبھی تصور نہیں تھا اس میں. وہ اس کا وہ سرخ والا وہ تصور ہی نہیں تھا. مقبول بٹ کہتے تھے کہ ہم خود لڑیں گے، ہم آزاد. دیکھیں نا مجھ سے اس نے سوال کہنے لگے لون مرنا ہے، اس پر یقین ہے؟ میں نے کہا ہاں رکھنا. جب میں قائل نہیں ہو رہا تھا کہنے لگا مرنا تو ہے نا، اس پہ یقین ہے؟ میں نے کہا ہاں اس پہ یقین ہے، مرنا ہے. کہنے لگا جب مرنا ہے تو کچھ کام کر کے مرے، گمنامی کی موت نہ مرے. گمنامی کی موت نہ مرے. ارے بھائی درخت پہ چڑھ کے انسان گر کے مرتا ہے، پانی میں رول کے انسان مرتا ہے، پہاڑیوں سے جو گر کے مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ یہ کہ جب مرنا ہے پھر کچھ کام کر کے مر جاؤ. نے کام سے مراد کہنے لگا، پھر کام سے یہ مراد ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے قربانی دے کر مرے. وہ یاد رکھا جائے گا، تو وہ یاد رکھا جائے گا. وہ موت ہمارے لیے اچھی ہے. اس لیے ہم نے ہندوستان کے خلاف جابر حکومت غاصب کے خلاف لڑنا ہے، گوریلا جنگ لڑنا ہے، نوجوانوں کا تیار کرنا ہے، مثال بننا ہے، ثابت کر دینا ہے کہ کشمیری بزدل نہیں ہے، کشمیری لڑنا مرنا جانتے ہیں. پھر جو آخری رات تھی مقبول بٹ کی یہاں پہ، جب وہ یہاں سے آزاد کشمیر کی سرزمین سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، جو آخری رات تھی ان کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ذرا وہ لوگوں کو بتائیں، وہ کیا ہوا تھا، وقت کیسا تھا اور کیا کچھ ہوا آخری رات کو؟ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو سلام دعا ہوئی تو وہ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی ادھر. تو ایک تیسری شخصیت تھی جناب، میں ان کو نام نہیں جانتا ہوں، کراکلی پہنے ہوئے بڑی مدبر شخصیت تھی. وہ اس کو قائل کر رہے تھے کہ آپ خود نہ جائیں. یہ آخری رات مقبول بٹ کی داستان ہے کہ آپ خود نہ جائیں. آپ خود نہ جائیں تو باقی کو بندے بھیجیں، ان کو گائیڈ کریں. آپ پارٹی کے صدر بھی ہیں تو آپ کا نہیں لگتا ہے. اس جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے سر، خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی.